ران صاحب یہ فرمائیے کہ آفتاب سلطان آپ کے علاقے سے یہ انہوں نے کل ریزائن کر دیا اور جو باتیں انہوں نے اپنی ابتدائی خطاب میں بھی کہیں کہ وہ کسی کے دباؤ میں نہیں آتے اور وہ انڈیپینڈنٹلی کام کرنا چاہتے تھے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ کے اوپر ایک چارج شیٹ ہے کہ ایک اپ رائٹ آدمی جس کو آپ خود آپ اور آپ کے ساتھی ایک بڑے ایک اچھے کریڈینشلز والا آدمی تصور کرتے ہیں، وہ جس طریقے سے ریزائن کر کے گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ریزائن تو آپ کی گورنمنٹ اور آپ کے پرائم منسٹر کے خلاف ہے اور آپ کے ساتھیوں کے خلاف؟ نہیں، دراصل وہ کام نہیں کرنا چاہتے تھے. ان کے آنیسٹ ہونے میں، ان کی انٹیگریٹی میں اور ان کے ایک بہت اچھا انسان ہونے میں میں خود ذاتی طور پہ ان کا بڑا مداح ہوں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن انہوں نے ساری زندگی ایسی اسائنمنٹ ہی کی ہے جہاں پہ کوئی اتنا زیادہ کام وام ان کو نہیں کرنا پڑا، تو کام وہ اب بھی نہیں کرنا چاہتے تھے. اور ان کی مثال وہ ایسی ہے کہ کچھ آفیسرز بیٹھے تھے تو ان میں سے ایک آفیسر نے کہا کہ میں نے زندگی میں غلط کام نہیں کیا، تو باقی آفیسر کہنے لگے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، کبھی نہ کبھی بندے سے کچھ غلطی ہو ہی جاتی ہے، تو کوئی نہ کوئی کام غلط ہو جاتا ہے. اس نے کہا میں نے زندگی میں کام کیا ہی کوئی نہیں ہے، تو اس لیے غلطی کیسے ہو جاتی. تو وہ کام نہیں کرنا چاہتے تھے، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ریزائن کیا. جہاں تک اس بات کا معاملہ ہے کہ جی میرے اوپر دباؤ تھا کہ جی یہ کرو یہ کرو، بھائی یہ تو ہر کسی پہ دباؤ ہوتا ہے. جب آپ کسی ایسی جو ہے وہ جگہ بیٹھے ہوتے ہیں جہاں پہ لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں، کوئی مدعی ہوتا ہے، کوئی گواہ ہوتا ہے، کوئی ملزم ہوتا ہے، تو وہاں پہ لوگ سفارش بھی کراتے ہیں، دباؤ بھی ڈالتے ہیں، ادھر ادھر سے بھی جو ہے وہ معاملات کہتے ہیں کہ جی یہ کر دیں یہ نہ کریں. تو یہ دباؤ جو ہے یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی آگے یہ تو نہیں ہے کہ آپ کی کنپٹی پہ کوئی جو ہے وہ ریوالور رکھ دے گا، یا کوئی آپ کو جو ہے وہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی آپ کو جو ہے وہ ادروائز کوئی نقصان پہنچائے گا. چیئرمین نیب کی ایک اپنی پوزیشن ہے، اسے ایک جاب سیکورٹی حاصل ہے، تو یہ دباؤ اور اس دباؤ کے اوپر استعفیٰ جو ہے یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کرنے والی بات ہے. باقی ٹھیک ہے، وہ نہیں کرنا چاہتے تھے تو وہ ٹھیک ہے، انہوں نے چھوڑ دیا. آخری سوال شاکر عباسی صاحب. پریس کانفرنس جو ہی ختم ہوئی، جس پریس کانفرنس میں وزیر اعظم نے تحفظات کا اظہار کیا سپریم کورٹ کے 2 ججز کا، اس کے بعد ہی سو موٹو لے لیا گیا. کیا سمجھتے ہیں کہ ادارے نے آپ کو پیغام دیا ہے؟ بینچ کی تشکیل میں وہ 2 ججز بھی شامل ہیں جس پر آپ نے جو ہے اعتراض اٹھایا، تو یہ ایک نیا ماز یا معاشی اور سیاسی ماز آپ کی حکومت کے خلاف کھلے ہیں، ایک ادارہ آپ کے خلاف ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ کے خلاف جوڈیشری کھڑی ہوگی. نہیں دیکھیں، 9 ججز میں 2 ججز کو ہم کس طرح سے یہ سمجھ لیں کہ وہ ادارہ ہمارے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے؟ اور نہیں تو یہ بینچ کی تشکیل کو ادارہ تو نہیں کرتا، یہ تو چیف جسٹس صاحب نے کی ہے، اور انہی 2 ججز نے ان کو لکھا تھا کہ سو موٹو نوٹس لیں. یہ بھی بات ہے، یعنی یہ جن کے متعلق ہم نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، جن معزز جج صاحبان کے، ہمارے لیے آج بھی وہ محترم ہیں، آج بھی وہ معزز ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس وجہ سے ہمارا جو ہے وہ اعتماد نہیں رہا، اور اس کی جائز وجوہات ہیں، تو اس لیے ہم جو ہے وہ سبمٹ کر رہے ہیں ان کی جو ہے وہ خدمت میں، اور ہمیں پوری امید ہے. میں ایک جو ہے وہ بائی پروفیشن جو ہے وہ میں نے اپنی زندگی کا آغاز جو ہے وہ ایک وکیل کے طور پہ کیا ہے. میں عدالتوں کے احترام کو جو ہے وہ جانتا ہوں. مجھے آج بھی اس بات کی امید ہے کہ یہ دونوں معزز جج صاحبان اس بینچ سے علیحدہ ہو جائیں گے. بھلے ان کا جو ہے وہ بینچ بنا دیا گیا ہے، لیکن جب وہ بیٹھیں گے تو وہ خود جو ہے وہ ہمارے اعتراض کرنے سے پہلے بینچ سے علیحدہ ہو جائیں گے، یا ہمارے اعتراض کرنے پر جو ہے وہ بینچ سے جو ہے وہ علیحدہ ہو جائیں گے. ہمیں تو یہ امید ہے، اور ہمیں قطعاً یہ اندیشہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کا ادارہ جو ہے وہ کوئی اتنی سی بات کے اوپر جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ آگے سے جواب دینے اور گورنمنٹ کے خلاف محاذ کھڑا کرنے پہ تل جائے گا. تھینک یو جی. تھینک یو سر.
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।